السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، غازہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے۔ 3000 سے زیادہ سالوں سے اس پر حملے ہوئے، اسے نشٹ کیا گیا اور کافی ظلم بھی ہوا۔ فرعون سے لے کر بڑے بڑے راجا مہاراجاؤں نے اپنی بڑی بڑی سیناؤں کو لے کر اس پہ حملہ کیا، پھر بھی آج تک غازہ بچا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے معصوموں کو بربادی کی طرف داخل کر رہے ہیں، بالکل جیسے قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اور اس کے معنی ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے انہیں ایسا نیتا بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ غازہ کے ظلم کے پیچھے بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی سیاست اور تکبر میں انسانیت کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اسلام کے آنے سے پہلے غازہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک تھا۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ شہر 3000 سال سے بھی پہلے ایجپٹ کے اینشنٹ فرعون کے دور میں بسا ہوا تھا۔ اس وقت اسلام اپنے پورے روپ میں نہیں آیا تھا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی نہیں آیا تھا، لیکن قرآن کے مطابق اللہ نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا تھا، جیسے قرآن میں لکھا گیا ہے، اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی جس کے پاس کوئی بھی چیتونی دینے والا یعنی پیغمبر نہیں آیا۔ اس لیے اس دور میں جب غازہ کے لوگ مورتی پوجا اور شیطان دیوتاؤں کو مانتے تھے، تب بھی اللہ کا سچا پیغام ان تک پہنچ چکا تھا، پہلے کے پیغمبروں کے ذریعے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جس نے مصر کے فرعون کا سامنا کیا تھا۔ غازہ مصر اور سیریا کے بیچ میں تھا، بہت سالوں تک ایجپٹ کے راج میں تھا۔ بعد میں فلسطینیوں کی ایک جاتی جس نے اس کی زمین کو پیلسٹائن کا نام دیا، اسدود، ایکرون اور گات کے ساتھ غازہ کو اپنے 5 بڑے شہروں میں شامل کیا گیا۔ غازہ کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ 6 سینچری بی سی میں غازہ بیبیلون امپائر کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد پرشین امپائر نے بھی رول کیا۔ پھر 332 بی سی میں الیگزینڈر دی گریٹ نے غازہ کو گھیر لیا۔ پرانے ہسٹورینز کے لکھتے ہیں کہ غازہ نے 2 مہینے تک اس کا ویرودھ کیا، شہر تباہ کر دیے گئے، لوگوں پہ ظلم کیا گیا، لیکن پھر بھی غازہ دوبارہ بس گیا۔ غازہ پر ہمیشہ حملے ہوتے رہے، غازہ تباہ ہوتا رہا، لیکن ہر بار غازہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک جیسے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کا پیغام ابھی تک غازہ تک نہیں آیا تھا۔ کبھی فرعون کا راج، کبھی رومن امپائر کا راج، پر غازہ ہمیشہ زندہ رہا، ہر دور میں ہر ظلم کے بعد ایک نئی کہانی لکھتا رہا۔ 7 سینچری تک اسلام کا پیغام عرب دیش میں پھیلنے لگا تھا۔ غازہ وہ زمین تھی جس نے فرعون، بیبیلون، پرشین، گریک اور رومن کا دور دیکھا تھا۔ اب غازہ ایک نئے دور، ایک نئے چیپٹر میں داخل ہونے جا رہا تھا، اسلام کا دور۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بہت پہلے جب آپ جوان ہوا کرتے تھے تو آپ غازہ سے گزرا کرتے تھے۔ ابن حسام نے سیرت رسول اللہ میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر بچپن میں چھوٹے ہوا کرتے تھے تب آپ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ سیریا کے ایک تجارتی سفر پر گئے تھے اور راستے میں غازہ میں رک کر گزرے تھے۔ اس وقت بھی اسلام کے آنے سے پہلے غازہ ایک اہم جگہ تھی جہاں ٹریڈنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ قرآن میں بھی اس پاک زمین کا ذکر آتا ہے سورہ الاسراء میں، سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا مطلب ہے پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصوں میں مسجد الحرم سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں عطا کی ہے تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں اسے دکھا سکیں۔ غازہ، الاقصی اور شام، سیریا پیلسٹائن کا جو ریجن ہے ان برکت والی علاقوں میں سے ہے جن پر اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔ 7 سینچری میں جب خلیفہ عمر ابن الخطاب غازہ میں آئے تب غازہ اسلامک رول کے نیچے آ گیا تھا۔ وہ زمین اب بلاد الشام کا حصہ بن چکی تھی، وہی پاک زمین جس کا ذکر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا الشام کے لیے خوشخبری، الشام کے لیے خوشخبری۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ اللہ کے فرشتوں نے اپنی پنکھ اس زمین پر پھیلا دیے ہیں،
یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ یہ حدیث غازہ کو سیدھا اللہ کی رحمت اور فرشتوں کے سائے سے جوڑ دیتی ہے۔ 767 میں اسی زمین پر امام الشافعی پیدا ہوئے جو اسلام کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے ایک تھے۔ غازہ اس وقت علم، ادب اور برکت کا مرکز بن چکا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکا۔ 12 سینچری میں دوسرے ریلیجن کے بادشاہوں نے غازہ پر قبضہ کر لیا، اپنے قلعے بنائے اور ظلم کا دور پھر شروع ہو گیا۔ پر جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو آزاد کرایا تو انہوں نے غازہ اور اسکلوں کو بھی بچایا۔ I am not those men. I am صلاح الدین۔ ابن العطیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا ہے کہ اسے صلاح الدین کی فوج نے غازہ کو پھر سے آزادی کی سانس دی۔ پھر آیا وقت اوٹومن ایمپائر کا۔ غازہ پھر سے پھول اٹھا، علم، تجارت اور مرکز بن گیا۔ اسکالر مجیر الدین نے 16 سینچری میں لکھا تھا، غازہ ایک چھوٹا دمسکس ہے، بازاروں، مدرسوں اور مسجدوں سے بھرا ہوا شہر۔ لیکن جلد ہی کولونیلزم نے دستک دی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد غازہ برٹش کنٹرول کے نیچے آ گیا۔ پھر آیا 1948 کا نکبہ، یعنی تباہی کا دور۔ جب اسرائیل 1948 میں بنا تو بہت سے فلسطینیوں کو اپنے گھر سے نکالا گیا۔ اس وقت غازہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا۔ ان کی آبادی بڑھتی گئی پر ان کا جیون قبضے، قہر بندی میں بندھا ہوا تھا۔ غازہ ایک زندہ جیل بن چکا تھا۔ پھر بھی یہ قوم جھکی نہیں۔ 1967 میں اسرائیل نے دوبارہ غازہ پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے غازہ کے ساتھ ہی ویسٹ بینک، گولن ہائٹس جیسے ہر جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ 6 ڈے وار کے دوران اس نے بہت سارے حملے کیے۔ اس دوران اسرائیل نے غازہ پر ایجپٹ کا کنٹرول چھین لیا تھا۔ ریفیوجی کیمپ بھر گئے، گھر اجڑ گئے، پر غازہ کے جذبات کبھی نہیں ٹوٹے۔ 1987 میں غازہ کے لوگوں نے پہلی انتفاضہ شروع کی، ایک ایسا جنون جس میں غازہ کے لوگوں نے پتھریں اٹھائے۔ وہ اسرائیل کے ٹینکوں پر پھینک کے مارتے تھے، وہ سب پورے پتھریں، پورے بچے، بڑے، جوان۔ یہ جنون بن چکا تھا اور جس سے دنیا ہل گئی تھی۔ پھر بھی غازہ نے سر نہیں جھکایا۔ 2005 میں اسرائیل واپس آ گیا۔ اسرائیل نے 2005 میں اپنی سیٹلمنٹس اور ملٹری غازہ سے واپس لے لی تھی، لیکن واپس لینے کے بعد بھی اسرائیل نے غازہ کے بارڈرز، ایئر اسپیس اور کوسٹ لائن پر اپنی کنٹرول بنائے رکھی تھی۔ اسرائیل غازہ کو اکثر کنٹرولڈ یعنی اوپن ایئر پریزن کہا جاتا ہے۔ 1967 غازہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا اور 6 ڈے وار کے دوران اسرائیل نے غازہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر 2008، 2012، 2014 اور پھر اس کے بعد جنگ، بمباری، موت، تباہی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، بچے، عورتیں، گھر سب مٹی میں مل گئے، لیکن غازہ پھر بھی کھڑا رہا۔ آج دنیا اسے کہتی ہے کہ ورلڈ لارجسٹ اوپن ایئر پریزن، زمین سے کٹا ہوا، سمندر سے روکا ہوا، آسمان سے گھیرا ہوا، بمباری، بھوک، اندھیرے کے بیچ پھر بھی غازہ زندہ ہے۔ اگر اتہاس ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو بس ایک بات، غازہ کبھی نہیں مرتا۔ فرعون سے لے کر بڑے بڑے ظلم کرنے والوں تک ہر ایک نے غازہ کو کچلنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر بار غازہ اپنی راکھ سے اٹھ کر زندہ ہوا۔ بڑے بڑے بادشاہ سب مٹ گئے، فرعون، دشمن سب چلے گئے، پر غازہ اب بھی یہاں ہے۔ قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آتی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے معنی ہے انیائے کرنے والے کبھی سفل نہیں ہوگے۔ یہ غازہ ہے، مرے ہوئے لوگوں کی زمین نہیں بلکہ اللہ کی رحمت والی زمین، ایک ایسی زمین جہاں خوف سے زیادہ یقین زندہ ہے اور جہاں دل کے ایمان سے اتہاس لکھے جاتا ہے۔ غازہ کبھی نہیں مرتا۔ غازہ ایک جگہ نہیں، ایک پہچان ہے۔ غازہ ہمیشہ کے لیے امر ہے۔